أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف. حالات آپ کے سامنے ہیں. ہمارے پاس بہترین ویپن دعا ہے. الدعاء مخ العبادہ. عبادت کا جوہر ہے دعا. دعا سے انسان بہت سی بلاؤں کو ٹال سکتا ہے. اور مولا کو بلائیے. ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. ان کو یاد کیجئے جو میدان جنگ میں تڑپ رہے ہیں, تنہا ہیں, کوئی ان کا مدد کرنے والا نہیں ہے. اسی طرح سے مظلومین جو دنیا میں ظلم کے چکی میں پس رہے ہیں, اسی طرح سے زندانوں میں بے خطا ہیں, ان سب کو یاد کیجئے. اور یاد انہی کے بحاف ہم سب مل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تقوى وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. پھر یہ قرآنی دعا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صلوات پڑھیے محمد والا محمد وعجل. اسلام کو بطور آزمائش قبول کریں. ایکسیپٹ اسلام ایز اے چیلنج کے عنوان سے یہ 8ویں کڑی ہے. کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہر روز کوئی نہ کوئی چیلنج ہمارے سامنے ہو, پھر اس کو انالائز کریں. آج اور جو 3 دن باقی ہیں بہت ہی اہم چیلنجز کی طرف میرا ہمارا اشارہ ہوگا. امید ہے کہ ہماری یہ گفتگو صرف چند دنوں میں محدود نہ رہ جائے. یہ یاد رکھ لیجیے کہ جب تک کہ علم عملی صورت اختیار نہیں کرے گا وہ علم بیکار ہے. علم عمل کے ساتھ اور عمل نہیں ہے تو وہ علم ہی نہیں ہے. تو
تو عمل کے بعد بھی ایک چیز ہے، انشاءاللہ بآخر میں بیان کروں گا۔ علم و عمل سے پہلے بھی ایک بات ہے جس کی طرف انشاءاللہ بہت بحث ہوگی۔ کوشش یہ کریں کہ اس مسئلے کو کہ ہماری سوسائٹی، دیکھیے مولا امام حسین علیہ السلام کے نام سے میرا ایک پرسنل عقیدہ ہے، وہ پرسنل میں اپنے لیے کہوں گا، اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرے نام سے کوئی مجمع جمع ہو رہا ہے، اس سے بڑی بے وقوفی نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف امام حسین کے نام سے جمع ہو رہا ہے۔ یہ جذبہ حسینی ہے جو آپ کو لاتا ہے، اور گھنٹوں محنتیں اٹھاتے ہیں لوگ صرف چند جملے سمجھنے کے لیے۔ یہ اس پاک خون کا گہرائی تقدس ہے جس کا اندازہ ہم کر بھی نہیں سکتے، کہ 1400 سال بعد بھی دلوں کو سونے نہیں دیتا۔ کہ بیدار ہو جاؤ، سنو، کاہے کے لیے آئے ہو، کیا مقصد ہے تمہاری حیات کا، ان باتوں کو اچھی طرح سے ادراک کرو، سمجھو، پرسیو کرو۔ تو یہ جب عقیدہ ہمارا یہ ہے تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ جذبہ آیا عقلی ہے یا صرف جذبہ؟ یہ بہت بحث اہم ہے۔ یہ ہمارا جو جذبہ ہے، آیا صرف جذبہ ہی ہے یا اس میں ریشنلٹی بھی ہے؟ یہ ایموشنلز ہمارے ہیں، آیا اس کے پیچھے ریشنلٹی ہے یا نہیں ہے؟ یہ جذبات کے پیچھے کوئی عقلی بحث ہے یا نہیں ہے؟ یہ بہت ہی اہم مرحلہ ہے۔ یہ مرحلے کے لیے صرف اس کے لیے ہی ایک الگ ہی اشرے کی ضرورت ہے۔ میں ابھی یہاں سے جاؤں گا تو انشاءاللہ لاہور کے بعد لکھنؤ میں 5 دن، وہاں پر لکھنؤ میں راہ اصلاح بحث ہے۔ راہ، جیسے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے جو انقلاب ہے، اللہم صلی علی وعجل، اب دیکھ رہے ہیں 2-3 دن سے میں بہلا نہیں رہا ہوں، تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ میٹیریل کو لے کر کے جائیں۔ مولا نے نکلتے ہوئے مکے میں، مدینے میں یہ صاف ظاہر کر دیا تھا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ آپ نے سنا ہے، 100 مرتبہ سنا ہے، سنتے رہیں گے اس ممبر پر، اس لیے کہ یہ جملے ایسے ہیں ہزاروں بار سننے کے بعد بھی پھر سمجھنا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ میں جو جا رہا ہوں، کاہے کے لیے جا رہا ہوں؟ امت، یہ جو معاشرہ ہے وہ بگڑ چکا ہے اور اس کی اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہم نے موضوع دیا راہ اصلاح، پیتھ ٹو ریفارمیشن۔ اور راہ اصلاح کیا ہے؟ ایک مرتبہ سوسائٹی کا بنانا آسان ہے، سوسائٹی کی اصلاح بہت مشکل ہے۔ مثلا ایک عورت ہے، اس کے ہاتھ میں دھاگا دے دیجئے یا اول دے دیجئے، اون دے دیجئے، اس کے ہاتھ میں کہیے یہ سویٹر ہے، اس کو بنیے، تو آسانی سے بن دے گی بہت اچھی طرح سے۔ لیکن ایک سویٹر کو نکال کے کہیے اس کو پورا نکالیں، پھر اسی طرح سے بنیں جیسے پہلے تھا۔ ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہ بہت ہی مشکل مسئلہ ہے کہ اسی طرح سے جیسے پہلے تھا۔ یعنی امام حسین یہ بتا رہے ہیں کہ میں جو جا رہا ہوں جیسے میرے نانا کے زمانے میں، سمجھنے کی کوشش کرے، جیسے پہلے تھا ویسے ہی لوٹا۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد وعجل۔ اور شیعوں کے لیے، تمام برادران اہل سنت، خدا کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ حتیٰ سعودی حجاز سے بھی سنی اسکالرز، وہابی اسکالرز، ابھی حسن فرحان مالکی یونیورسٹی آف ریاض کا، یا یہ کہ وہیں کی تعلیم یافتہ اسکالر، اس کی آنکھ کھلی ہیں تو اب نہج البلاغہ پہ گفتگو کر رہا ہے، شہزادی جناب زینب کے خطبوں پہ گفتگو کرتا ہے۔ اب اس کو جو ہے زندان کی خبر دی گئی ہے، اس کو شاید پھانسی بھی ہو جائے۔ اس نے کہا مجھے پرواہ نہیں ہے، جب اس دروازے پہ آتے ہیں تو شہادت مسکرا کے قبول کرتے ہیں۔ صلوات اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت محبت یہی ہے کہ انسان اس راہ میں وہ راستے کو اختیار کرے جس کے بعد فنا نہ ہو۔
اور فنا نہ ہونے کا راستہ سوائے مکتب اہل بیت کے کوئی دے نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ فنا ہو کر کے بتا گئے کہ جینا کیسے جیا جاتا ہے۔ سب کو آتا کیا؟ جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا ہے۔ سب کو آتا ہے۔ امام حسین نے بتایا کہ جینا کیسے جینا ہوتا ہے۔ تو نوجوانوں، میری گزارش ہے، میری بہنوں، ماشاءاللہ خصوصاً میری بیٹیوں کی طرف میں دیکھتا ہوں، جوان بیٹیاں ماشاءاللہ حجاب وغیرہ کالا لباس پہنے ہوئے، مجالس ایک کے بعد دوسری، بہترین جذبہ ہے، بیوٹیفل ایموشنز۔ یو آر کیوٹ، یور ایموشنز آر کیوٹ۔ مگر اگر یہ ایموشنز علمی بنا پر نہ ہوں، عقلی بنا پر نہ ہوں، تو بیکار ایموشنز ہیں۔ یہ جذبے اگر علمی نہ ہوں، اگر عملی نہ ہوں، تو یہ جذبے، ایک بہن پورے 2 مہینے 8 دن زینب کا نام سن رہے، پھر بھی چادر نہ ہو سر پہ۔ ایک ماں مسلسل سنیں کہ زینب نے فریاد جو کیا تھا اپنا گھر لٹنے کے بعد، کبھی بھی کربلا سے مدینے کا رخ نہیں کیا تھا، صرف چادر چھننے پہ کیا۔ اگر یہ ہے حقیقت تو پھر میں کیوں بہل رہی ہوں، میں کیوں بہل رہا ہوں؟ خصوصاً مردوں میں، خصوصاً بے نمازی ہم لوگ، داڑھی کا مسئلہ، 50 مسائل، کیوں ہم لوگ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے جذبات کو ہم نے علم سے ملایا نہیں۔ اگر علم کے ساتھ ملائیں تو پھر انشاءاللہ ہمارے جذبات بھی خوبصورت ہوتے چلے جائیں گے۔ اس پر بھی ہم ایک گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ایموشنل انٹیلیجنس۔ ایک ایکسٹرا انشاءاللہ آن لائن جو جوان سننا چاہتے ہیں، اس بامبے میں مثال وہ پڑھیں گے ہم۔ ایموشنل حساس بصیرت بہت خوبصورت ہے، بصیرت ہے مگر حساس ہے۔ مگر یہ حساسیت ایک اور مرحلے تک نہیں پہنچی تو یہ حساسیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ 10 مرتبہ گئے، 12 مرتبہ میں نے عرفان زیارت میں نے مسلسل بحث کی ہے، اب کاؤنٹ کرنے لگے ہیں کہ میں 12 مرتبہ گیا، 13 مرتبہ گیا، 14 مرتبہ گیا، 15 مرتبہ گیا، میں پیدل گیا، نجف سے گیا۔ بہت اچھے، سلام ہو تمہارے جذبے پر، لیکن کہیں سوچو کہ گھر سے نکلنے پہلے اس سے بھی بہتر کوئی کام ایسا نہ ہو جائے میرے پاس جس کی وجہ سے مولا وہیں سے سلام کرے تو میں سلام کا جواب دوں۔ مولانا ایسے بھی کوئی ایسے کام ہے؟ ممکن ہے، ہو سکتا ہے تیری بہن کی شادی ہو، تیرے بھانجی کی شادی ہو سکتا ہے بہن کی فیس کا مسئلہ ہو، اس کو ادا کرو، یہاں سے کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ، مولا کہیں گے لبیک عبدی۔ یہ دین ہے، یہ دین اس لیے کہ ایسے ہی نہیں آیا ہے، دین آیا ہے بڑی قربانیوں کے بعد۔ اور دین خالص اگر بچنا ہے تو جب تک کہ روٹ کی طرف نہیں جائیں گے ہم لوگ، اس وقت تک جب تک اصول کی طرف نہیں جائیں گے، جڑوں کی طرف نہیں جائیں گے، بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک چھوٹے سے مقدمہ کے بعد میرے بات کو اور واضح کرو، ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ قرآن مجید، سب سے سوال، قرآن مجید کتاب حق ہے کہ نہیں ہے؟ دوسرا سوال، قرآن مجید کتاب ہدایت ہے کہ نہیں ہے؟ تیسرا سوال، قرآن مجید قرآن علم ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اتنا جہل کیوں ہے؟ اگر قرآن کتاب علم ہے، کتاب ہدایت ہے، کتاب نور ہے، پھر وہ اندھیرے میں کیوں؟ وہ اندھیرے میں کہاں بات کہ جو نور میں ہے، جلوہ نور الہی کا سما طور میں ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر نور ہے تو اندھیرا نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں 114 سوریں ہیں، جو آرڈر ہمارے پاس قرآن میں ہے سوروں کا، یہ آرڈر ریویلیشن کا آرڈر نہیں ہے، جو ترتیب سوروں کی ہے، نزول قرآن کی ترتیب الگ ہے، جو آپ کے سامنے قرآن ہے اس کی ترتیب الگ ہے۔ یہ کس نے یہ ترتیب دی؟ خود سرکار نے ترتیب، یہ جو ترتیب دی کسی اور نے نہیں ترتیب دی، نام بھی سرکار نے سوروں کے دیے۔ تو شروع سے لے کر سورہ الحمد سے لے کر سورہ ناس تک سرکار نے اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی سپرویژن میں یہ کام کیا۔
بعد میں حافظان قرآن حفظ کرنے کے لیے رمضان وغیرہ کے لیے انہوں نے حزبوں میں تقسیم کیا، رکوعات میں تقسیم کیا، یہ حفظ کی آسانیوں کے لیے۔ اور رمضان میں چونکہ 10 دن ایک ایک پارہ پڑھنا تھا تو 30 پاروں میں تقسیم کیا۔ بعد کی تقسیم ہے، سرکار کے زمانے کی تقسیم نہیں ہے۔ سرکار کے زمانے میں سوروں کے نام بھی دیے گئے اور ترتیب بھی دی گئی۔ قرآن ترتیب دیا جا چکا تھا سرکار کی حیات ہی میں، اگر نہیں تھا تو حافظ قرآن کہاں کے تھے؟ کہے گا جملہ سمجھنے کی کوشش کیجئے بھی، اگر یہ قرآن اس ترتیب میں نہیں تھا جو ترتیب آج ہے تو پھر 800 حافظ قرآن کون سی ترتیب میں یاد؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ محمد وعجل 96 سورہ 96، اردو میری اچھی نہیں ہے، 96 کہتے نا جی، 96 سورہ، سورہ علق۔ سورہ علق پہلا سورہ ہے جو سرکار پہ نازل ہوا، سب جانتے ہیں۔ وہ آج کیا نمبر ہے اس کا؟ 96 چاپٹر۔ پہلا چاپٹر آج کون ہے؟ سورہ الحمد۔ یہ ترتیب سرکار نے دی، اس لیے کہ اس کی بھی خوبصورتی ہے۔ پہلا سورہ کیا کہہ رہا ہے انسانوں سے؟ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے سرکار کو، سرکار کے ذریعے سے انسان تک سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ٹیلی فون کر رہا تھا میں، آپ نے اٹھایا نہیں، کہا مولانا میرا فون ڈیڈ تھا۔ اچھا فون بھی ڈیڈ ہو جاتا ہے؟ فون بھی مرتا ہے؟ نہیں مولانا آپ جانتے فون نہیں ڈیڈ تھا، وہ بیٹری میری جی بیٹری ڈیڈ تھی، فون تو ہے زندہ ہے، بیٹری۔ اب کیسا کرنا چاہیے؟ اب نیچے کوئی بھی کیبل لگا دیجئے اس کو، کرنا اسی کمپنی کا، ٹرانسفارمر بھی اسی کمپنی کا۔ کہا جاتا ہے کہ سستے داموں والا مت لو، اس لیے کہ بہت جلدی تمہارا فون ختم ہو جائے گا۔ جس کمپنی سے فون آیا ہے وہی کمپنی کا ٹرانسفارمر بھی ہو، تاکہ صلاحیت دیکھ کر کے جی بھی یہ ٹرانسفارمر کیا کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ جس چیز کو دے رہا ہے اس میں اتنی الیکٹریسٹی دینا چاہیے جو اس کی کیپیسٹی ہے۔ یہ ٹرانسفارمر ہے وہ جو بلند نور کو لیتا ہے کم نور کو دیتا ہے۔ بلند نور بڑے نور کو لیتا ہے، کم نور کو اس لیے دیتا ہے کہ لینے والے میں اتنا دم نہیں ہے۔ سرکار نے لیا مگر دیا اتنا جتنا ہم لے سکتے تھے، اور لے سکتے جتنا ہم لے سکتے تھے اتنا دیا۔ توجہ، سرکار کون ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میں نے مجلس پڑھی، کل آئے کوئی مولانا آپ نے کہہ دیا کہ نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ویسے جملے تو بعض وقت ایسے ہی، آج کل کیا ہوتا معلوم ہے، کسی پہ ٹارگٹ کرنا ہو، جملہ نکالو، اوہ مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا۔ اگر ایسا ہی ہے تو ہر شاعر کو میں کافر ثابت کر سکتا ہوں، ہر خطیب کو کافر ثابت کر سکتا ہوں۔ اگر کسی کے ایک ٹکڑے کو لے لو تو قرآن بھی بیکار ہو جائے گا۔ لا تقربوا الصلاۃ، جی نماز کے قریب ہی مت جاؤ، رک جاؤ، لیجیے عید ہوگی نہ جاؤ، خدا کہہ رہا ہے قرآن میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب حالت نشہ میں ہو، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ، تو کسی بھی مولوی کی پوری مجلس سن کر کے فتوے دو۔ تباہی کیوں مچاتے ہو، فساد کیوں کرتے ہو؟ کام کرو، بجائے اس کے کہ واٹس اپ کو استعمال کرو، گھر کی عقل کو استعمال کرو۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ محمد وعجل فرجہ۔ وما ينطق عن الهوى ان هو، میں نے کہا کہ میں نے نہیں، بلکہ ممکن ہے کہ مائک نے شاید غلطی کر دی۔ لوگ غور سے گھورنے لگے مجھے، اب تک تو یہ صحیح ریزنیبل انسان دکھ رہا تھا، اب معلوم ہوتا موخ معافی۔ جی ہم نے کیا غلطی کہا؟ بھائی مائک نے غلطی کر دی۔ کہا مولانا آپ کر سکتے، یہ کرتا نہیں ہے۔
نہیں، یہ کیوں نہیں کرتا کہ یہ بولتا ہی نہیں ہے، وہی بولتا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد اللہ وعجل۔ پہلی بسم اللہ الرحمن الرحیم، دو باتیں بتائیں، ابتدا یا استمداد۔ ابتدا یعنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اور یہ دوسرے معنی مدد اللہ کی جو بڑا مہربان اور رحم کرتا ہے۔ اقرا، پڑھ۔ یہ ان پڑھ پڑھے گا کیسے بھائی؟ ہے بھائی، توجہ بھائی، دنیا ان پڑھ کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہا کہ پڑھ۔ پہلی آیت کہہ رہی ہے پڑھ، تو جانتا تھا تو پڑھ۔ اقرا، پڑھ، پہلی آیت پڑھ ہے، مسلمان پڑھتا کیوں نہیں ہے؟ میں نے پہلے سال اسی شریکت الحسین میں، اور یہ میری عادت، میرے والد بھی ایسا، میں ذرا سا پھوہڑ ہوں، بولتا بلنٹ ہوں، چاپلوسی مجھ میں آتی نہیں ہے، کرتا نہیں ہوں۔ پہلے سال کی یہاں پر یہ 12واں سال ہے، اللہ نے توفیق دی مسلسل، کراچی میں 25واں سال ہے۔ پہلے سال شریکت الحسین میں پڑھنے سلام اللہ علیہم مجلس سے پڑھنے کے بعد میں نے منظور بھائی سے کہا کہ اگر آئندہ سال مجھے دیکھنا چاہتے ہیں اس اگلی صورت کو، تو آپ جو ہے صرف اور صرف اس کو مدرسے اسکول سے بدلیں گے تو پھر میں آؤں۔ ہم نے کئی جگہ مجلسیں پڑھی ہیں یہاں پر آپ کے کئی علاقوں میں، ہر مجلس میں خواہش کی نوجوانوں یہ کرو، اگر یہ کرو گے تو نیکسٹ ٹائم پڑھ لوں۔ الحمدللہ بہت سی جگہ بہت کچھ کام ہو رہے ہیں۔ آج یہ اسکول کھلا، 350 سے زائد بچے پڑھ رہے ہیں، نہ صرف دین، نہ صرف دنیا، اور دین دونوں بھی۔ اور انشاءاللہ میں نے کہا تھا کہ اس کو کالج کی صورت میں دیکھیے، خواب دیکھیے یونیورسٹی کی صورت میں، نتھنگ رانگ، خواب دیکھنے کے لیے تو پیسہ نہیں لگتا نا بھائی۔ مولا فرماتے ہیں قیمت، انسان کی قیمت کل امرئ ما یحسنہ، انسان کی قیمت اس کی نیت ہے، اس کی ہمت ہے۔ ادھر ارادہ کریں اللہ پورا کرے گا، اگر اخلاص ہے پورا کرے گا۔ بنیاد اگر اچھی ہو، خشت اول چنہد معمار کج، تا سریا میرود دیوار کج۔ اگر پہلی اینٹ صحیح ہو تو سب اینٹیں صحیح ہیں، اگر پہلی اینٹ غلط ہو تو پہلی اینٹ اسلام نے کیا ڈالی؟ اقرا، پڑھ۔ نوجوانوں بجائے اس کے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ کر کے انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، یہاں ہو رہا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ پہلے دن مجلس میں کہا تھا حج کو جائیے، زیارت کو جائیے، حج میں جا کر کے دوسروں کو مت دیکھیے، وہاں مت دیکھیے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے۔ حج جائیے، ایک آئینے کو دیکھ کر کے آئیے کہ میں کہاں۔ زیارت دوسرے کو دیکھنے کے لیے نہیں، میری اپنے مجھے دیکھنے کے لیے کہ میں کون ہوں، کہاں پر ہوں، میری کیا حیثیت ہے، کتنا نمازی ہوں، کتنا پرہیزگار ہوں۔ زیارتوں کو جانے کے بعد مجھے میرا نفس کوئی دکھا دے، جی دل میں جھانک کے آئیے۔ ابھی میں نے حال میں دل میں جھانکا ہے، میرا چھوٹا سا پروسیجر وہ ہارٹ کا، سامنے اسکرین میں بتا رہا تھا کہ دیکھو بھئی یہ ہے، یہ آرٹری بلاک ہے، یہاں پر ہم اسٹنٹ لگا رہے ہیں آپ کو۔ تو ہارٹ کو باقاعدہ بتا رہے تھے، کاش روح کے ہارٹ کو بھی ہم دیکھیں۔ اور اسلام کہتا ہے کہ حاسبوا انفسکم فی کل یوم، اپنے روزانہ حساب کرو، ہر روز حساب کرو، اسیس کرو، ہو آر یو، ویئر آر یو۔ تو قرآن کی پہلی آیت اقرا۔ نوجوانوں ٹیم بناؤ، یہاں پر چھوٹی سی لیپ ٹاپ لے کر کے چاروں کارنر پہ بیٹھ جاؤ، اس سے بہتر کوئی زمانہ نہیں ہے۔ آپ کہاں رہتے ہیں، کیا نام ہے، کیا نام ہے آپ کا، تھوڑا سا ڈاٹا پیدا کرنا چاہیے۔ کتنے گھر میں افراد ہیں آپ کے؟ 5 افراد ہیں۔ کتنے بچے ہیں؟ 2 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے، وغیرہ۔ کتنے پڑھے لکھے ہیں بچے، کہاں جا رہے ہیں اسکول میں؟ کم اب وہ معلوم بھی ہو جائے گا کہ پڑھ بھی رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے ہیں، کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، حالات کیا ہیں، وغیرہ۔ اگر ان مجلسوں کو پروڈکٹیو بنانا ہے، ایکٹیو بنانا ہے، تو جب تک ہم لوگ جذبات کو عقلی نہیں بنائیں گے، اس وقت تک یہ صرف جذبات ہی رہ جائیں گے اور کبھی لمبے نہیں چلنے والے۔ البتہ یہ بھی بتا دوں
یہ جو جذبہ حسینی ہے یہ ہر روز بڑھتا جائے گا، اس کو کوئی کم ہی نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا کہ بم پھٹا جلوس میں، ادھر عاشور کو بم پھٹا، 40 میں 10 گنا مجمع زیادہ ہے۔ مجلسوں سے پہلے بم پھٹا، مجلسوں میں لوگ آئے اطمینان سے بیٹھ کے، میں نے خراسان میں بعض فارلنگ پہلے بم پھٹا تھا خراسان میں، مجلس میں پڑھ رہا تھا، میں نے کہا آؤ بھائی دنیا والے آ گیا، دیکھو مجمع کو کسی کے چہرے پہ حیرانی پریشانی نہیں ہے، سب مطمئن بیٹھا ہوا جیسے جنگ کے میدان میں آیا ہے، اسے پرواہ ہی نہیں، اس لیے کہ شہادت تو تمنا ہی ہو۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم محمد وعجل۔ ایک مستشرق، ایک ویسٹرنر اسکالر، ریسرچ اسکالر، وہ نجف جاتا ہے آیت اللہ حکیم نور اللہ مرقدہ الشریف کے زمانے میں۔ آیت اللہ حکیم یعنی میری بلوغ کے بعد میں نے پہلی جس کی تقلید کی تھی وہ آغا حکیم تھے، بہت سے لوگ ہمارے سن کے جو ہیں جو نا، اس کے بعد آیت اللہ خوائی، امام خمینی، اس کے بعد دوسرے مراجع۔ آیت اللہ حکیم کی ذات یونیفائڈ ذات تھی، پوری دنیا میں عرب عجم سب ایک مقلد کو تقلید کرتے تھے، وہ آیت اللہ حکیم تھے، بہت ہی عظیم شخصیت، اور اس کے گھر والوں نے بہت بڑی قربانیاں دی، وہ لگی بحث۔ آیت اللہ حکیم کے زمانے میں ایک مجلہ چھپتا تھا، میگزین، منتھلی میگزین نجف میں، اس کا نام ہی العلم، دی نالج، العلم، اور وہ ایک بیچ میں العلم لکھتے تھے، وہ چاروں طرف 4 خانوں میں، یعنی اوپر 4 حصوں میں 4 حدیثیں تھیں۔ بہت اچھی طرح سے غور کیجئے، بہت اچھا ہے، میرے ساتھ نہیں ہیں آپ لوگ؟ اوپر حدیث تھی طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلم، علم کا حاصل کرنا کیا ہے؟ زور سے بولیے، فریضہ، واجب نماز، علم کا حاصل کرنا بھی واجب۔ میں 50 کا ہوگا اب کیا حاصل کروں گا؟ نہ، اب بھی حاصل کرنا۔ ایک مرجع کا انتقال ہو رہا تھا، دوسرا مرجع سرانے پہنچ، ان کے کلاس میٹ، مرنے والا مرجع پوچھا ایک مسئلہ، انہوں نے کہا ہے ابھی جانا ہے، یہ کیا مسئلہ؟ یہ حدیث کہتی ہے اطلب العلم من المہد، جھولے سے قبر تک علم کو حاصل کرو۔ میں وہ حدیث کو پورا کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم بھی گواہ رہو کہ میں جاتے جاتے پوچھ کے گیا جی مسئلہ۔ تو دوسری حدیث، پہلی حدیث علم کا حاصل کرنا مرد پر بھی عورت پر بھی، ہمارے پاس جنڈر بیس نالج نہیں ہے، جنسیت نالج نہیں ہے، نالج سب پر ہے، مرد ہو کہ عورت، خصوصاً عورت کو تو اور زیادہ، جتنی گود میں تعلیم ہوگی اتنی ہی اولاد میں بھی وہ پرورش پائے گی، وہ تعلیم۔ دوسری حدیث کہ علم کو حاصل کرو جھولے سے لے کر قبر تک۔ تیسری حدیث اطلب العلم ولو کان بالسین، پہلی حدیث کہہ رہی ہے نو جنڈر بیس، جنسیت اس میں نہیں ہے، مرد ہو کیا عورت سب پہ واجب ہے، سب پر فریضہ ہے۔ دوسری حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ ٹائم لیمیٹیشن نہیں ہے، جنڈر لیمیٹیشن نہیں، ٹائم لیمیٹیشن نہیں، یعنی جھولے سے لے کر قبر تک مسلسل حاصل کرو۔ تیسری حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ اسپیس لیمیٹیشن نہیں ہے، اگر اس زمانے میں اگر کہتے تھے کہ فلاں دور ہے تو کہتے تھے سین، دور، تو ان عربوں کو سمجھانے کے لیے سرکار نے حدیث فرمایا کہ دور ترین جگہ بھی چلے جاؤ مگر علم حاصل کرو، تو ٹائم لیمیٹیشن نہیں ہے۔ اب آئیے چوتھی حدیث، الحکمت ضالۃ المؤمن فاطلبوها اینما وجدها ولو من المنافق ولو من الکافر۔ عجیب و غریب حدیث ہے، حکمت تمہاری چیز ہے، وزڈم تمہاری چیز ہے، علم تمہاری چیز ہے، تم نے کھولی ہے، جہاں سے ملے لے لو، خواہ وہ منافق سے ملے یا کافر سے۔ اللہ اکبر، خطرناک چیز ہے بھائی، بہت ہی خطرناک۔ آپ اس کو کیسے کہیں؟ دیکھیے جنگ بدر آپ نے سنا، اسلام کی پہلی جنگ، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد وعجل، فرسٹ بیٹل فیلڈ جس میں کوئی توازن نہیں تھا،
ادھر 313 تھے، ادھر 1000 سے زائد بے انتہا گھوڑے، بہترین پورے اسلحوں سے لیس۔ ان کے پاس، مسلمانوں کے پاس تلواریں بھی صحیح نہیں تھی، صرف 313 تھے، لیکن ایمان کے، ایمان ہو تو بے تیغ بھی اڑتا ہے اسے پاس۔ ذات پروردگار نے سورہ آل عمران میں آیت کہ اللہ نے 4000 فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا۔ کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جب کامیاب ہوئے تو جنگ میں کامیاب ہوئے، بریکٹ میں ایک بھی کہوں، بدر میں اللہ بھی تھا، رسول اللہ بھی تھے، مولا بھی تھے، جنگ میں کامیابی ہوئی، سب کے سب مؤمن تھے، ارادے کامل تھے، سب لوگ اپنی ولایت کو سن رہے تھے۔ جنگ احد میں مسلمان زیادہ تھے، توجہ 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 بھی، سب کچھ تھا نا بھائی، نہ وہاں پر فرشتے آئے، تو کیا ہوا کہ ابھی پروردگار کیا تو بدل گئے یہاں پر؟ کہ میں اصول بتا رہا ہوں، اگر ولایت سے ہٹ گئے، رسول بھی ہو تو تمہاری مدد، توجہ، تم ولایت سے ہٹ جاؤ تو رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ درہ یہاں سے کوئی نکلے گا نہیں، یہیں ٹھہرے رہنا کچھ بھی ہو جائے، لیکن اس کی بات کو نہیں مانا، ان کی بات کو نہیں مانا، کیا ہوا؟ ہزیمت اٹھانی پڑی۔ ٹھیک، جنگ بدر سنیے نوجوانوں، اٹس اے بیوٹیفل پیس آف انفارمیشن، اس سے خوبصورت کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اسیروں کے لیے سرکار نے حکم دیا کہ جو لوگ، توجہ بہت اچھی طرح سے، اگر اسیری سے چاہتے ہیں آزاد ہونا چاہیے، اتنا پیسہ دو آزاد ہو جاؤ۔ جن کے پاس پیسہ تھا انہوں آزاد ہو گئے، کرائم کے اعتبار سے، جنہوں نے جو کرائم کیا تھا اس اعتبار سے اسیروں کو۔ جن کے پاس کچھ نہیں تھا، سرکار نے کہا ان مسلمانوں کو پڑھاؤ۔ توجہ 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 توجہ، بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے۔ جنگ بدر میں اسرائے مشرکین زید ابن ثابت کے لیے لکھا ہوا کہ اس نے 10 مسلمانوں کو پڑھایا تو آزاد کر دیا گیا، صرف 10 کو پڑھانے سے۔ کس سے سیکھ رہے ہیں؟ ہے بھائی، یہ ہے دین آپ کا۔ دین کیا کہہ رہا ہے کہ علم سیکھو، خواہ مشرک ہو خواہ منافق ہو، علم تمہاری چیز ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اقرا۔ چیلنج ہے میرے نوجوان، ہماری کمیونٹی، الحمدللہ خدا کا لاکھ شکر ہے کہ کمپیئر ٹو ادر پلیسز، کراچی ماشاءاللہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ خدا ترقی دے اور پڑھیں۔ اور جن کے پاس کچھ کمیاں رہ گئی، ہم سب کا فریضہ ہے کہ ان کی کمک کرے، مدد کرے، تعلیم میں کوئی کمی باقی نہ رہے۔ آئندہ نسلیں ہماری کوئی کامیاب ہونا چاہتی ہے، صرف تعلیم ہی کے ذریعے سے کامیاب ہو سکتی ہے۔ بہت سے نوجوان اسمارٹ نوجوان ہیں، لیکن ان کے پاس ادائیگی یہ فیس ان کے پاس نہیں ہے، بہت سے ان کے پاس چیزیں ایسی نہیں ہیں جس کے ذریعے سے وہ آگے بڑھا سکیں، ان کی مدد کیجیے۔ اور اس سے بہتر کوئی مدد نہیں ہے۔ انچولی میں جیسے میں نے اشرا پڑھا تھا، اس کو پیس لے کے غلط نام لیا گیا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ میری بہن جو عالم کے سامنے جا کر کے دعا کر رہی ہے، خدایا میرا بچہ اگر تعلیم حاصل کر لیا تو میں آئندہ ایک علم چڑھاؤں گی، بہترین چیزیں غلط نہیں ہیں۔ اس کے بجائے یہ کہو مولا اگر میرا بچہ کامیاب ہو گیا تو ایک یتیم کو تعلیم دلاؤں گی، تو شاہ امام آپ کی دعا کو جلدی قبول کریں گے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ ریالٹی ہے، مگر تکلیف دہ، وہ ٹچ کرتی ہے، روح کو ٹچ کرتی ہے، اور بات ہماری ٹریڈیشنل بات نہیں ہو رہی ہے، ایک بالکل الگ جذبات سے ہٹ کر بات ہو رہی ہے، تو لوگوں کو مزہ نہیں آتا۔ مگر حقیقت یہی ہے، امام ابھی معلوم ہے کہ اس سال ابھی حال ہی میں مولا غدیر کے دن ایک شہر میں مسجد کے اندر ڈانس ہوا، مسجد کے اندر ڈانس ہوا، مست مولا مست مولا، استغفر اللہ، مست مولا، مولا مست، کیا معنی؟ اور خود جو مولوی بنا ہوا اپنے آپ کو اخباری مولوی بن رہا ہے، اس سے زیادہ جہالت نہیں ہو سکتی۔ جس کو بسم اللہ نہیں پڑھنا آتا اور قوم اس کے پیچھے چلے جائے اور ڈانس کرے، ٹھیک ہے، میں نے اظہار کر دیا، خوشی کا اظہار کر دیا، مولا میں بہت خوش ہو گیا، بہت خوش ہو گیا، جھوم ہو گیا، مولا مولا مولا، ٹھیک ہے آپ خوش ہو گئے۔ کبھی آپ نے پوچھا مولا آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ مولا آپ بتائیے آپ کو کیسے میں خوش کروں؟ یہ ہے ہمارا چیلنج۔ امام حسین کے غم میں روئیں، میں کیا کروں کہ امام خوش ہو جائیں؟
یہ چیلنج ہے ہمارا. اس چیلنج کو قبول کریں. آج لے کر کے جائیں. یہ نیت کریں کہ ہماری کمیونٹی کا کوئی فرد جاہل نہیں رہے گا. نیکسٹ جنریشن کوئی جاہل نہیں رہے گی. نہ صرف یہاں بلکہ چاروں طرف ہمارے نہ صرف مسلمان، ہر ایک انسان کو جاہل نہیں رہنا چاہیے. اس لیے کہ پڑھے لکھے سے بات کر سکتے ہیں، جاہلوں سے کیا بات کر سکیں گے. اس لیے کہ مائنڈ سیٹ خطرناک ہوتا ہے. مائنڈ سیٹ کس کا ہوتا ہے؟ جاہل کا ہوتا ہے. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ. جی اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ. اللہ سے کرے دور تو کینیڈا بھی فتنہ. اللہ سے کرے دور تو امریکہ بھی فتنہ. اللہ سے کرے دور تو آسٹریلیا بھی فتنہ. اللہ سے کرے دور تو کراچی بھی فتنہ. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ. املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ. اگر املاک اللہ سے دور کر دے فتنہ، جاگیر اللہ سے دور کر دے فتنہ، اولاد اللہ سے دور کر دے فتنہ. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، جاگیر بھی، اولاد بھی فتنہ. نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. شمشیر ہے کیا؟ نعرہ تکبیر بھی فتنہ. اگر باقری بول دیتا تو کفر کے فتوے لگ دیتے. اقبال نے اتنا جگر سے کہا ہے کہ دیکھو اگر تمہاری شمشیر اللہ کے لیے نہیں ہے، سر کاٹ رہے ہیں اللہ کے نام سے. جی گلے کاٹ رہے ہیں اللہ کے نام سے. ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. شمشیر ہے کیا؟ نعرہ تکبیر بھی فتنہ. اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، گلے کاٹ رہے ہیں. کیوں؟ مائنڈ سیٹ جاہل کی ہوتی ہے. ذہن میں نے بتا دیا. تو مجلس عظمیٰ میں حسین، مجھے 8 محرم ہے کل انشاءاللہ. 8 محرم ہے. حضرت عباس علیہ السلام انشاءاللہ، جس نے وفاداری کی قیامت بتا دی دنیا کو، وفادار کس کو کہتے ہیں، اس کا علم ہر جگہ بلند ہے، بلند رہے گا. کوئی اس کی بلندی کو ختم نہیں کر سکتا. لیکن خدا کے واسطے حریم حسینی کا حفاظت کرنے والا عباس، اس علم کے سامنے بے پردہ مت جا بھائی. نوجوان کوئی لڑکی آ گئی ہے پہلو میں، اٹھ جا، ہٹ جا وہاں سے. نامحرم میں نہیں جا سکتے آپ، طواف نہیں کر سکتے آپ، بوسہ نہیں لے سکتے. مولانا یہاں پر طواف کر رہے ہیں، یہاں پر طواف نہیں کر رہے. نہیں، یہ جہل ہے. معلوم ہے شاہ کے زمانے میں ہم لوگ زیارت کرنا چھوڑ دیے تھے. اندر حرم جاتے نہیں تھے، امام رضا کے پاس جاتے نہیں تھے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ زری کھلی ہوئی تھی، مرد عورت بالکل منگل ہونا پڑتا تھا اندر جانے کے لیے. عورتوں کو مس کیے بغیر ناممکن تھا. اگر سنت ہے زیارت، حرام کا مرتکب ہو کر کے سنت ادا نہیں ہو سکتی. دین ہے، میں کیا کروں؟ اگر اس سے ہٹا کر کے کوئی بتا دے میں کیا کروں؟ اس کو کچھ بھی نہیں ہے. اس سے ہٹ کر کوئی دین ہے نہیں. یہ کون سا دین ہے جس دین کی طرف اہل بیت نے پوری قربانیاں دی؟ لیجئے میں اس ٹکڑے کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ایلابریٹ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کروں گا. یہ عجیب و غریب زیارت 40 کا ٹکڑا ہے. یہ زیارت 40 کیا ہے؟ میں نے عرفان زیارت میں تفصیل سے بحث کیا. زیارت 40 مومن کی 5 نشانی. نمبر 1 سیدھے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی. نمبر 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے. خاک شفا پر سجدہ. نمبر 3 جی. نمبر 4 زیارت 40 کا پڑھنا. ضروری نہیں کہ جانا یہاں سے ہی پڑھے، لیکن زیارت 40 کا پڑھنا. پڑھنے کے معنی کیا ابھی وہ بتا رہا ہوں. 5ویں چیز کیا؟ روزانہ 17 رکعت تو واجب ہے، 34 رکعت سنت نماز کا، یہ نوافل کا ادا کرنا. اگر آپ 34 رکعت نہ ادا کر سکے، کم از کم مغرب عشاء میں 2 رکعت، 4 رکعت، اور عشاء کی 2 رکعت بیٹھ کر کے یا 1 رکعت کھڑے ہو کر کے. نماز شب، نماز سے پہلے میں نے کہا تھا اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں تو کم از کم 1 رکعت نماز وتر یا وتر پڑھا کیجئے. برکتیں دیکھیے اس کے بعد کتنی برکت آپ میں لاحق ہوگی. کتنا گھر میں نے دیکھا ہے جتنے گھروں میں نماز شب ہوتی ہے وہاں کے بچے کبھی فقیر نہیں ہوتے. میں نے اپنے تجربہ کر کے دیکھا. غریب گھرانے میں اب آج فلرش کر رہے ہیں،
میں نے جب سرچ کیا کوئی اور چیز نہیں تھی، ماں کا مصلے میں تڑپ کر دعا کرنا کیا اولاد کے لیے؟ تو ہم لوگ بیدار ہوں، ان چیزوں کو حس کریں۔ زیارت اربعین کا ٹکڑا ہے یہ، کس کا زیارت؟ زیارتیں دو طرح کی ہیں، دعائیں بھی دو طرح کی ہیں، اعمال بھی دو طرح کی۔ میری بہنیں اچھی طرح سے سنیں، بعض وقت واٹس ایپ میں آتا ہے کہ فلاں اعمال فلاں تسبیح اتنے مرتبہ پڑھو، اتنے مرتبہ پڑھو، یہ نماز 12 رکعت ہے اتنی مرتبہ پڑھو۔ پہلے میک شور کیجئے کہ معصورہ ہے یا نہیں ہے۔ معصورہ سے مراد یعنی امام کا دیا ہوا نسخہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر امام کا نسخہ ہے تو اس کو قبول کیجئے، اگر نہیں ہے تو ہو سکتا ہے نیک کام کر رہے ہیں مگر اس کے ثواب کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جو بھی پڑھنا ہے معصورہ پڑھنا ہے، امام سے دی گئی بھی زیارتیں بھی معصورہ زیارتیں ہیں، اماموں کی طرف سے دی گئی زیارتیں ہیں، اور غیر معصورہ زیارتیں بھی ہیں۔ یعنی آپ مولا امام حسین کے بعد آپ حرم حر کے پاس جا کر کے زیارت پڑھیے، وہاں پر معصورہ زیارت نہیں ہے، اچھی زیارت ہے، اچھا ہے، گفتگو بہترین، لیکن اب السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، یہ معصورہ پانچویں امام چھٹے امام کی دی ہوئی یہ زیارتیں ہیں۔ زیارت اربعین بھی معصورہ زیارت ہے، توجہ، زیارت اربعین کا یہ ٹکڑا ہے، بدل محجتہم فیکا، اس کو بعد میں پڑھوں گا، مصائب سے پہلے پڑھوں گا۔ اپنا سب کچھ لٹایا، بدل محجتہ فیکا، سب کچھ حسین نے دیا۔ کیا کیا دیا میں آپ بعد میں سنیں گے۔ کاہے کے لیے؟ مجھ جیسے گنہگار کو پہنچانے کے لیے۔ کاہے کے لیے دیا حسین؟ لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ عَنِ الْجَهَالَةِ۔ اللہ اکبر۔ پورے مجلسوں کا، زیارتوں کا فلسفہ، فلسفی کلیئر کٹ، کوئی اور نہیں ہے، میری بات نہیں ہے، بالکل معصوم سے دی ہوئی۔ امام نے قربانی کیوں دی؟ لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ، اے پروردگار تیرے بندوں کو جہالت سے اٹھانے کے لیے، جہالت سے بیدار کر کے علم کے دروازے تک لانے کے لیے۔ لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ، اللہ نے یونیورسالٹی، آفاقیت دیکھیے، قرآن جیسے آفاقی ہے۔ ہدی للناس، کس کے لیے ہدایت ہے قرآن؟ صرف شیعوں کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے؟ کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ جس طرح اللہ کائنات کا اللہ ہے، رسول رحمت للعالمین ہیں، علی بھی مولائے کائنات ہیں، مولائے کائنات ہیں۔ اسی طرح ہر امام مولائے کائنات ہے، وہ کائنات کے ہیں، صرف ہمارے نہیں ہیں۔ امام سرانے جاتے تھے رات کو، امام سجاد روٹیاں دینے کے لیے سرانے جاتے تھے، کسی نے کہا مولا آپ کے چاہنے والے نہیں ہیں، کہ چاہنے والے ہوتے تو نمک بھی ساتھ لاتا تھا۔ جی سلام پڑھیے محمد والے محمد پر۔ تھک گئے اب لوگ؟ کیا ہوا؟ معلوم ہے کانسنٹریشن سن رہے ہیں، بہت ہی اہم چیز ہے، بہت ہی اچھا۔ زیارت کا ٹکڑا، لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ عَنِ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الدَّلَالَةِ۔ امام نے قربانیاں کیوں دیں؟ کیوں دی امام نے قربانیاں؟ تاکہ بندگان خدا، صرف شیعوں کو نہیں، انسانی معاشرہ جہالت سے بیدار ہو جائے۔ انشاءاللہ بحث ہوگی، جہالت، جہل علمی، جہالت عملی، دو الگ چیزیں۔ وحیرت الدلالہ، گمراہی میں در بدر پھرنے سے بچانے کے لیے حسین نے قربانی دی۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ بدل محجتہ فیکا۔ کیسے کروں ترجمہ؟ اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ نہ کر سکتا، کوئی مشکل ہے، بہت ہی مرحلہ ہی اتنا خطرناک ہے،
بدل محجتہ فیکا، پروردگار سب کچھ بذل کر دیا، تیری خدمت میں رکھ دیا۔ کیا دیا حسین نے؟ کہ نانا کی قبر کو چھوڑ دیا، ماں کی قبر کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا۔ کیا دیا حسین نے؟ مکہ جیسا بہترین مقام چھوڑ دیا، امن امان کی جگہ چھوڑ دیا۔ کیا دیا حسین نے؟ کہ ایسے نانا مجھے ملے ہیں اصحاب جو میرے نانا کو بھی نہیں ملے تھے، بابا کو بھی نہیں ملے تھے، بھائی کو بھی نہیں ملے تھے، ایسی قربانیاں دیا۔ اور کیا دیا حسین نے؟ علی اکبر دے دیا۔ اور کیا دیا حسین نے؟ ذرا دل تھام کے رہے، اور میں بہت پڑھ نہیں سکتا اس چیز کو، کبھی پڑھتا ہوں تکلیف ہو، بہت آسان نہیں ہے۔ رونے کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ذرا نئے مصائب نہیں، مصائب کو درک کیجئے، محسوس کیجئے، تکلیف کو محسوس کیجئے، مصیبت کو محسوس کیجئے۔ حسین نے کیا دیا؟ عباس کے شانے دے دیے۔ حسین نے کیا دیا؟ آج قاسم کو سننے والے ہو۔ حسین نے کیا دیا؟ علی اصغر کو دے دیا۔ حسین نے کیا دیا؟ خود چلے گئے۔ نا 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 نا، جملہ پھر زیارت کا جملہ ہو۔ اے مولا کیا دیا آپ نے؟ آپ کی ہتک حرمت ہوئی۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھا؟ نہیں سمجھے؟ زیارت کا ٹکڑا پڑھ رہا، ترجمہ کر رہا ہوں۔ آپ کے ازالتکم من مقامکم، آپ کے مقام کو گھٹایا گیا۔ ارے بھی باقری آ رہا، مولوی آ رہا، کوئی آ رہا، اٹھو بھائی، اٹھو بھی اٹھو، حسین آیا ہے، بجائے اس کے کہ اٹھے کہ گھوڑے دوڑا، گھوڑے دوڑا۔ نہیں سمجھے؟ اور چاہیے مصائب، چاہیے کچھ اور مصیبت چاہیے۔ ازالتکم من مقامکم ومراتبکم التی رتبکم اللہ، جو مرتبہ آپ کو اللہ نے دیا تھا اس مرتبے سے آپ کو گھٹایا گیا۔ ظاہری طور پر بھی لوگ مدد کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں، مگر حسین چچا جان، کل مرنے والوں میں کون کون ہے؟ کل آپ پر قربان ہونے والوں میں، شہید ہونے والوں میں کون ہے؟ مولانا قاسم کو دیکھا، اچھا سوال، بہت اچھا سوال، سننا چاہتے۔ میں ہوں، عباس ہیں، علی اکبر ہیں، پوری فہرست سناتے سناتے قاسم کا نام لیا، چہرے کی طرف غور سے دیکھنے لگے، چہرہ کھل گیا۔ کیف وجدت الموت قاسم؟ اس طرح سے محسوس کر رہا موت کو؟ چچا جان، احلی من العصر، عسل شہد سے زیادہ میٹھی، آپ کے قدموں پہ جان دینا اس سے بہتر کیا ہے چچا جان؟ چچا جان، اس سے بہتر کیا ہے؟ فہرست سناتے سناتے امام نے فرمایا علی اصغر۔ قاسم تڑپ گئے قاسم، یہ تو obvious سوال ہے، بہت ہی obvious سوال ہے، بہت ہی بدیہی سوال ہے۔ تڑپ گئے قاسم، اچھا جان، چھوٹا سا بچہ ہے، اصغر، علی اصغر، یہ بچہ تو باہر گھٹنوں میں نہیں چل پاتا۔ میری بہنہ سنا کیا سوال کیا قاسم نے؟ کہیں ایسا تو نہیں فوج اشقیاء خیام میں آ جاؤ؟
یعنی قاسم کو پسند نہیں ہے کہ قیام میں آ جائیں، شام غریباں قاسم روز کارزار عاشور کا دن ہے۔ کل سے سن رہا مولانا مصائب، ذرا سا مصائب زیادہ پڑھی، رونا ہے، مصائب مولا کو یاد کرنا ہے، مولا کو یاد کرنا، ذرا سا 2 جملے زیادہ پڑھیے، یہی تو موقع، اس سے زیادہ ہمارے پاس موقع نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں دیکھو پہلو میں کہیں بی بی آواز دے رہی ہے۔ رونے والے تیری گودی کو سلامت رکھے خدا، رونے والے تیری گودی سلامت رہے۔ میں کہوں شہزادی مال و منال کی دعا دیجئے، جاہ و حشم کی دعا دیجئے، یہ بچوں کے سلامتی کی دعا کیوں؟ جب نہیں جواب ملے تجھے نہیں معلوم کربلا میں میری گودی خالی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ عصر قریب آ رہی ہے، چچا جان اجازت دیں۔ مولا نے غور سے دیکھا تم بھائی کی نشانی ہو، کیسے اجازت دیں؟ نہ ابھی نہیں۔ حضرت قاسم خیمے کے گوشے میں بیٹھ کر کے رونے لگے۔ روتے روتے جب کبھی یتیم تکلیف میں آتا ہے باپ یاد آتا ہے، فوراً ذہن میں بات آئی، بابا نے کچھ باندھا تھا بازوں میں اور یہ کہا تھا قاسم کبھی پریشان ہو جانا تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا۔ قاسم نے کھول کر پڑھا، لکھا ہوا تھا بھیا حسین میں کربلا میں نہیں ہوں گا، میرا بھائی بیٹا تمہارے پاس آئے، اس کو ماننے کی اجازت دے۔ قاسم اسس کرتے ہیں اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ چچا اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ وہ خط کو لیے ہوئے دوڑے دوڑے آئے، کہا چچا جان یہ دیکھیے کیا لکھا ہے بابا نے۔ حسین نے بھائی کی تحریر دیکھی، آنکھوں سے لگایا، بھتیجے کو سینے سے لگایا، جاؤ جاؤ قاسم کے سر پر امامہ، تلوار پہلو میں، قاسم میدان جنگ میں گئے، تاریخی جنگ نہ ٹائم ہے نہ وقت ہے۔ ایک مرتبہ 4 ارزق شامی کے نوجوانوں کو ختم کیا، پہلوان ارزق شامی کو ختم کیا، پیاس کی شدت ہوئی تو پلٹ کر آئے چچا جان ایک گھونٹ بیٹا جانتے ہو جاؤ، یہ ہے انگوٹھی لے کر کے جاؤ تھوڑی دیر میں۔ بس حضور گئے، ادھر سے فوجوں نے طے کیا کہ چاروں سے حملہ ہو۔ حملہ گرتے گرتے قاسم نے آواز دی چچا جان خود